بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلی لا یبایع مثلہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد عجل فرجهم. مسلسل تیسری گفتگو بعنوان کربلا اسلام کا مضبوط قلعہ کہ جو اسلام کی حفاظت کے اندر مشغول ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیوں ہر سال اس ذکر کو منانا ضروری ہے، کیوں یاد سید الشہداء اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہے. مختلف لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دین مر رہا تھا، مٹ رہا تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خوب اگر تاریخی شواہد اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کے دور کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ جب بھی ولی خدا کچھ عرصے کے لیے یا پھر اس کا وصال ہوا تو اس کی قوم نے اس کے دین کو تبدیل کر دیا. کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000. کتنے رسول؟ 313. اولو العزم پیغمبر کتنے؟ 5. جو 5 پورا لائف اسٹائل اور پوری شریعت لے کر آئے، ایک کمپلیٹ شریعت. اور ان میں آخری نبی جو تمام کے تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، وہ اس دین کو لے کر آئے کہ اب کیونکہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اب ایک ایسے دین کی ضرورت ہے جو انسانیت کو یہاں سے لے کر قیامت تک ہر دور کے اندر ہر مشکل کا حل پیش کرے. اب ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل رسول خدا ہمارے لیے لے کر آئے. دین کہتے کس کو ہیں؟ زندگی گزارنے کے طریقے کو. آسمانی دین یعنی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو خدا بند متعال کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہو. اب ایک کمپلیٹ دین رسول خدا لے کر آ گئے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. تو کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اس لائف اسٹائل کو ہمیں سمجھائے اور ہمیں اس پر عمل کرنا سکھائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو بعد از رسول امامت منتقل ہونی تھی جناب امیر تک، نہیں ہوئی، تو اب وہ دین، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ
جو رسول خدا لے کر آئے تھے آہستہ آہستہ اس کے اندر کیا ہوا؟ چینجنگ آنا شروع ہوئی، اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اب ضروری ہے کہ کوئی شخص ایسا معاشرے سے نکلے جو اسی لائف اسٹائل کو دوبارہ امت کو یاد دلائے۔ اب جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی شخصیت شہید کر دی جائے تو اس کی تاثیر کم ہوتی ہے، پھر کوئی اس سے بڑا ولی خدا شہید کر دیا جائے اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسی معصوم ہستی جو اپنے زمانے کی حجت ہو وہ شہید کر دی جائے تو اس شہید کا خون پورے معاشرے کی بقا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا مراحل حیات کیا ہوتے ہیں، اور جو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں یہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں، وعند ربهم يرزقون، اور پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ یہ کون سی حیات ہے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام نے اس دین کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ جو سادی آنکھ دیکھ رہی تھی پہلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ظاہراً امام کو شکست ہوئی، لیکن جو بصیرت کی آنکھ تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ امام نے اس دور میں بھی دین کا احیاء کیا ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی اس دین کو زندہ کیا ہے۔ کل آپ کے سامنے کربلا کے چند عوامل میں نے عرض کی ہے، کیا کیا وجوہات تھیں جو سبب بنی کہ امام نے قیام کیا، کیونکہ ہر موومنٹ کی، ہر نہضت کی، ہر تحریک کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ بیعت کا طلب کرنا، دوسری وجہ کوفے سے خطوط کا آنا، اور تیسری وجہ جو امام نے خود بیان کی کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اب ایک ایک کر کے ان وجوہات کو دیکھنا ضروری ہے، اور امام کا ہر ایک وجہ کے مقابلے پہ کیا ریئیکشن ہے۔ سب سے پہلی وجہ جب امام سے بیعت طلب کی گئی، امام نے ادھر کیسا ریئیکشن دیا؟ امام نے نفی کا ریئیکشن دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اگر بیعت کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر بیعت کر لیں گے تو چند نقصانات دین کو ہوں گے۔ ایک نقصان کہ وہ سنت جو نہ کتب تشیع کے اندر پائی جاتی ہے نہ کتب اہل تسنن کے اندر، اس سنت کی تائید ہو جائے گی۔ وہ کیا سنت ہے؟ کہ اپنے بعد اپنی اولاد کو حاکم بنانا۔ یہ کسی بھی مکتب فکر کے اندر سنت موجود نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کے اندر نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو، یعنی خلافت موروثی وراثتی، کہ باپ جائے گا تو بیٹا خلیفہ بنے گا، یہ نہیں ہے۔ یہ کہیں پر بھی اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا گیا ہے، کوئی بھی مکتب فکر ہو۔ ہاں یہ سمجھا گیا ہے کہ جانے والا خلیفہ اپنے بعد کسی خلیفے کو تعین کر سکتا ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے ہر امام بعد میں آنے والے امام کی شناخت کرتا ہے، لیکن کیا بیٹا ہونے کے عنوان سے کرتا ہے؟ نہیں، اور بھی بیٹے موجود ہیں۔ کیوں کسی ایک کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انتخاب خدا کرتا ہے، اعلان امام کرتا ہے۔ امام کو بھی حق نہیں ہے کیا کرے؟ انتخاب کرے۔ معصوم شخصیت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا اس منصب کے لیے انتخاب کرے۔ مثلا یہ لوگ قرآن میں بھی آپ کے سامنے میں نے خطبے کے اندر تلاوت بھی کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی خدا کی طرف، اور خدا کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ خدا نے اس کو قرآن کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ آگے بھی فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے نہیں قرار دے ایک وزیر کو، من اہلہ، جو میرے اہل میں سے ہو، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ حضرت موسیٰ کون؟ رسول۔ حضرت موسیٰ کون؟ نبی۔ حضرت موسیٰ کون؟ اولو العزم پیغمبر، معصوم بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، لیکن تب بھی خود انتخاب نہیں کر رہے۔ کیوں خود نہیں کر رہے؟ جانتے بھی ہیں کہ اہلیت کس میں؟ میرے بھائی میں، لیکن کس سے درخواست کر رہے ہیں؟ خدا سے۔ کیوں؟ کتنی ہی بڑی پرسنالٹی کیوں نہ ہو، لیکن اس انتخاب کا حق کس کو ہے؟ فقط خداوند متعال کو۔ اگر امام بیعت کر لیتے تو یہ سنت
قائم ہونے جا رہی تھی امام نے اس کو توڑا اور بیعت سے انکار کیا. خوب خالی یہی سبب ہے. میں اگر خالی یہ سبب ہوتا تو امام بیعت سے منع کرتے اور اپنے بھائی کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے یمن چلے جاتے. بیعت نہیں ہوئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام کے اندر دوسری وجوہات بھی شامل ہیں. اگر صرف بیعت وجہ ہوتی تو بیعت سے انکار کر کے کسی ایسی جگہ چلے جاتے امام. لیکن کوئی اور وجہ ہوگی نا، سبب بنا امام کے قیام کا. دوسری وجہ کوفے سے آنے والے خطوط. کل میں نے عرض کیے تھے تعداد کتنی تعداد بیان کی تھی میں نے؟ 12,000. آج جب دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا کتاب وہ نظروں سے گزرا 12,000 سے 18,000 خط. اور بھائی شہید مدری آگے فرماتے ہیں کہ کچھ خطوط ایسے تھے جس پر ایک ایک خط پہ 100 لوگوں کے سائن موجود تھے. یعنی اگر ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اگر کلن کیلکولیشن کی جائے تو تقریباً 80,000 سے 1,00,000 افراد تک بن جاتے ہیں کہ جنہوں نے امام کو دعوت دی ہے بلا جائے. خوب اگر آپ احتیاط سے بھی کام لیں، آپ کہیں نہیں 1,00,000 نہیں ہو سکتے، اتنی آبادی نہیں تھی، یہ مسئلہ تھا، خوب احتیاط سے بھی کام لیں تو کم از کم یزید جتنے لشکر کے امام پہ خطوط تو آئے تھے، کم از کم 30,000 خط تو امام کے موجود تھے جس میں لوگوں کے سائن موجود ہیں، جو سبب بنا امام کے قیام کا. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے مین سبب کون سا ہے؟ کوفے کی دعوت آنا یا بیعت کا طلب کرنا؟ خوب ہم یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے کچھ قوانین دے کر جاتی ہے. اگر آج کے دور میں ہمارے سامنے کوئی ظالم حکومت آ جائے اور کہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ تو ہمارا کیا فریضہ ہے؟ پھر اس کے بعد چند افراد ہمیں کہیں کہ نہیں تم جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ امام کی زندگی سے پتہ چل رہا ہے نا ہمیں کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. خط آئے، اب سوال یہ ہے کہ امام نے جو قیام کیا وہ خط آنے کی وجہ سے قیام کیا یا بیعت مانگنے کی وجہ سے قیام کیا؟ ان دونوں میں سے مین ریزن کون سا تھا جو سبب بنا کہ امام اتنا بڑا قدم اٹھائیں؟ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے بات واضح ہے. امام نے بیعت کا انکار پہلے کیا ہے، مدینے کو پہلے چھوڑا ہے، مکے پہنچے ہیں. 28 رجب کو امام نکلے ہیں اور رجب شعبان 3 شعبان کو امام جو ہیں وہ مکے پہنچ گئے. مدینے سے نکلے 28 رجب کو اور 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے. اور امام کو جو خطوط آنا شروع ہوئے ہیں کوفے سے وہ کب آئے؟ مڈ آف دا رمضان، یعنی اس کے تقریباً 1.5-2 مہینے بعد، امام کے نکلنے سے 1.5-2 مہینے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے خطوط کی وجہ سے قیام نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ اب میرے پاس فورس جمع ہو گئی ہے تو میں قیام کر لوں. ایسا نہیں ہے کہ اب میرے پاس طاقت آ گئی ہے تو میں قیام کر لوں، پہلے میں قیام نہیں کر رہا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے ہی امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا امام نے قیام کیا. قیام کر کے نکلے، کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام نے قیام کیا اور قبول نہیں کیا. خط لکھنا شروع کیا امام کو، آ جائیں ہم لوگ تیار ہیں، آ جائیں، ہم تیار ہیں کہ یزید کے خلاف کیا کریں؟ قیام کریں، آپ ہماری امامت کو سنبھالیں. کتنے لوگ؟ تقریباً 30,000. امام نے یہاں پر کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں امام کا کیا ری ایکشن تھا؟ پہلے کے مقابلے میں منفی، بیعت کے مقابلے پر. اب ادھر امام کا جو ری ایکشن تھا مثبت تھا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب امام کو اعجاز امامت سے، علم امامت سے معلوم تھا کہ کوفے کے لوگ امام کا ساتھ نہیں دیں گے تو امام کیوں گئے؟ سوال ہے امام کیوں نکلے؟ تاریخ میں ایک اور ایسا واقعہ نظر آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں. ادھر صلوات پڑھیں. کیا واقعہ ہے کہ ابو سلمیہ خلال نامی شخص ہے، امام کو اور امام کے بھائی کو خط لکھتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس حکومت سے بیزار ہیں، آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام صادق کے ہاتھ میں خط آیا، قاصد سامنے موجود ہے. امام نے خط کو لیا اور اسی وقت جلا دیا. تو جواب کیا ہے خط کا؟ امام نے کہا یہی جواب ہے. تھوڑا سے پتہ چلا کہ جس نے امام کو خط لکھا تھا اس کو خلیفہ نے پکڑ لیا اور قتل کر دیا. امام نے کیوں ساتھ نہیں دیا ادھر؟ امام نے اس نے ساتھ نہیں دیا، پہلی بات تو وہ اکیلا شخص تھا جس نے امام کو دعوت دی تھی.
دوسری بات، اگر مخلص ہوتا اپنی دعوت کے اندر تو امام کے بھائی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام کون ہے. امام کے بھائی کو کیوں خط لکھا؟ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذاتی اختلاف ہوا تھا خلیفہ کے ساتھ، جس کا بدلہ لینے کے لیے جانتا تھا کہ اگر کوئی شخص جرت رکھتی ہے خلیفہ کے خلاف آواز اٹھانے کی تو وہ امام صادق کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو خط لکھا. امام نے ساتھ نہیں دیا. آج تاریخ میں سوال اٹھتا ہے، مسلسل سوال کیا جاتا ہے کہ امام صادق کے 4000 شاگرد قیام کی دعوت آ گئی، امام قیام کیوں نہیں کر رہے، امام قیام کیوں نہیں کر رہے، امام قیام کیوں نہیں کر رہے. اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت کہ جس کی تعداد خطوط کے اعتبار سے کم 12 سے 18 ہزار، اور اگر افراد کے سگنیچر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کم از کم 30 سے 50 ہزار افراد جو امام کو خط لکھ کر دعوت دے رہے ہیں آ کر قیام کریں، اگر امام ان کی دعوت پر لبیک نہ کہتے تو آج تاریخ ملامت کرتی کہ افراد بھی موجود تھے، اس کے باوجود امام نصرت کے لیے نہیں گئے. تاریخ ملامت کرتی. جیسا آج امام صادق کا چیپٹر کلیئر ہونے کے باوجود لوگ سوال کر رہے ہیں، امام حسین کے بارے میں سوال کیا جاتا. اگر دشمنی تھی، دین بھی خطرے میں تھا تو قیام کیوں نہیں کرا جبکہ دعوت بھی آ گئی تھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اصل وجہ بنی ہو امام کے قیام کا. کیوں؟ امام نکلے، راستے میں امام کو جناب مسلم کی شہادتی خبر مل گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو پتہ چل گیا کہ کوفے والوں نے وفا نہیں کی. اگر امام نے لوگوں کے وعدوں کی وجہ سے قیام کیا ہوتا تو وہیں سے پلٹ جاتے، لیکن امام نے وہاں پر خطبہ دیا ہے اور اپنے ہدف کو دوبارہ کلیئر کیا ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ میں عمل بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. یہ کیا ہے؟ اسیر بسیرت جدی و ابی. یہ سیرت ہے میرے جد پیغمبر کی اور میرے بابا علی کی. اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے امر بالمعروف؟ ایک اسکالر ہے، برٹش اسکالر، میٹرو میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ چند بدماش آئے ہیں اور ایک لڑکی کی بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ دیکھ رہا ہے کہ جتنے بھی افراد میٹرو میں بیٹھے ہیں نا، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کام سے کام. سب آ رہے ہیں، مشاہدہ کر کے جا رہے ہیں کہ لڑکی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی ان کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہا. حیران کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بد اخلاقی ہو رہی ہے اور کسی کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا ہے. کوئی کچھ تو ریئیکٹ کرے نہیں، سب اپنے معاملے میں. اس نے تحقیق کرنا شروع کی کہ ہماری قوم کی حالت کیسے ہوئی. تحقیق کرتا رہا یہاں تک پہنچا کہ ہماری قوم کی حالت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں نا، وہ بروں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں. پھر اس نے تحقیق کی، کیا کوئی ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ایسا فریضہ موجود ہو؟ تو دین اسلام تک پہنچا. پھر دین اسلام کے اندر اس نے اور تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ تشیع ایک ایسا مکتب ہے کہ جہاں پر فروع دین کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو شامل کیا گیا ہے. یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے کو فروع دین کے اندر شامل کیا گیا ہے. جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح خمس واجب ہے، اسی طرح سے اچھائی کی طرف بلانا بھی واجب ہے اور برائی سے روکنا بھی واجب ہے، جو سبب بنا امام کے اصل قیام کا. اب یہ جب آپ ساری باتیں دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر تو واقعاً حیرت ہوتی ہے کہ آج کچھ افراد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام کا کوئی ہدف نہیں تھا. ایک ایسا حادثہ تھا جو بس امام حسین کی نے لکھا گیا تھا اور وہ ہو گیا رونما. وہ ہمارے لیے کوئی بھی رول ماڈل نہیں بن سکتا. عجیب بات ہے یہ. کیا امام قیام فقط اس لیے کریں گے کہ ہمیں رلا سکیں کہ امام کا قیام یہ ہے؟ ہمارے ایک استاد ٹرین میں سفر کر رہے تھے قم سے مشہد. ان کے ساتھ
وہاں ایک کرسچن موجود تھا، جو ایران کی جو ٹرینس ہیں اس کے اندر رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان کے روم میں ہی تھا کرسچن۔ انہوں نے گفتگو ہوئی، پتہ چلا کہ وہ کرسچن ہیں، یہ شیعہ ہیں، بات ہوتی رہی۔ بات کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ آپ جو کرسچن ہیں، آپ یہودیوں کو برا کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو آپ کے اعتقاد کے مطابق مارا ہے، تو آپ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ کہا ہم برا کیوں سمجھے، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ان کو کہنے میں حیران ہو گیا، مجھے بالکل ان ایکسپیکٹڈ جواب۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو آپ کے عقیدے کے مطابق مارا اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو شہید نہ کرتے، قتل نہ کرتے، تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان کیسے بنتا؟ ہم کیسے ہر سیٹرڈے جا کر چرچ کے اندر دعا مانگتے اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کر لیتے؟ اسی طرح کی ملتی جلتی فکر، میں نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے افراد انجام دے رہے اس طرح کے، کچھ افراد ہوتے ہیں جو نادان ہوتے ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں جان کر ایسے کام کرتے ہیں۔ بہرحال میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ نادان افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا کوئی ہدف نہیں تھا، امام نکلے تاکہ ہمیں رلائیں۔ امام معصوم اپنے جوان علی اکبر کو اس لیے شہید کر دیں گے کہ ہم رو سکیں اور ہماری مغفرت ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا رونا نہیں چاہیے، رونے کی بہت فضیلت ہے، گریے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ ایک شخص بزنس مین ہے، بزنس کے لیے رشیا گیا، شیعہ ہے، خوبصورت ہے، پیسے والا ہے، رشیا گیا، رشیا میں اپنا بزنس کر رہا ہے، بہترین بزنس چل رہا ہے۔ آیت اللہ بابانی کے دور کا واقعہ ہے جو کہ کربلا میں موجود تھے۔ اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے جو اس کو بہت پسند آتی ہے، یہ اس کے گھر رشتہ لے کے جاتا ہے۔ لڑکی کے والدین اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تم خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، پیسہ بھی ہے تمہارے پاس، لیکن ہم تم سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کرسچن ہیں اور تم مسلمان ہو۔ ہاں اگر تم عیسائی ہو جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، تو ہم اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر دیں گے۔ یہ انکار کر کے اٹھ کے آتا ہے، لیکن شیطان غلبہ کرتا ہے۔ شیطان کا غلبہ ہوا، کیا کیا اس نے؟ کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، عیسائی ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں پورا عیسائی نہیں ہوا تھا، خالی میں نے ان کو بول دیا تھا، اندر سے میں مسلمان ہی تھا۔ شادی ہوئی، کچھ وقت گزرتا رہا، اب اس کو احساس جرم ہونا شروع ہوا۔ اقبال کے بقول ضمیر جاگ ہی جاتا ہے، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ احساس جرم ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اسلام سے اتنی بڑی خیانت کر دی ایک لڑکی کے خاطر۔ پریشان ہوتا ہے، کیا کروں؟ بزنس سے دل اٹھ گیا، عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ کہا نہیں، میں دوبارہ صحیح طریقے سے اسلام لاؤں گا۔ بیٹھا، سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہ اس کی زبان پہ کلمہ آ رہا ہے اور نہ کوئی اور چیز کی ذہن میں آ رہی ہے۔ بہت پریشان ہوا ہے، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی، سب کچھ بھول گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کچھ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا، سوائے ایک چیز کے۔ وہ کیا؟ امام حسین کا گریہ۔ صرف امام حسین کو یاد کرتا اور گریہ کرتا۔ اس کی زوجہ اس کی یہ حالت دیکھ رہی ہے، اس سے کہتے تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم فقط دن رات گریہ کرتے رہتے ہو اور روتے رہتے ہو، کیا ماجرا کیا ہے؟ پہلے نہیں بتاتا، پھر آہستہ آہستہ اس سے بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اور میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہے سوائے امام حسین کے لیے۔ وہ کہتی ہے کون ہے امام حسین، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ یہ پورا کربلا کا ماجرا اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔
وہ خاتون بھی جب امام حسین کے مصائب کو سنتی تڑپ کے رہ جاتی ہے. دونوں مل کے اسلام پہ تحقیق کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ خاموشی سے یہاں سے ہجرت کر جائیں کسی ایسی جگہ جہاں مسلمان ہوں. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. زوجہ کا انتقال ہوا. زوجہ کی وصیت اٹھائی. وصیت میں لکھا تھا کہ یہ میرے زیورات سارے حرم میں ہدیہ کر دینا اور یہ جو میرا جسم ہے سو کربلا میں دفنانا. پریشان کیا کرے یہاں پر چاروں طرف عیسائی. والدین آئے, وہی جو عیسائیوں کا طریقہ کار ہے اس طرح دفن کیا گیا اس کو. بہت پریشان, بہت پریشان. کرے تو کرے کیا. گریہ کر رہا ہے, توسل کر رہا ہے امام سے. ایک دن خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی زوجہ کو کچھ فرشتے زمین سے نکال کر کہیں منتقل کر رہے ہیں. فوراً زیور اٹھائے, کربلا پہنچا. آیت اللہ بابانی کی خدمت میں داخل ہوا. کہا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ زیورات میری زوجہ کی طرف سے ہدیہ. امام سے متصل ہوئے, قبر کا پتہ لگایا. کہا یہ قبر اتنے دن پہلے یہاں بنی ہے, وہی تاریخ جو اس کی زوجہ کے مرنے کی تاریخ ہے. انہوں نے حکم دیا قبر کو کھولا جائے. جب قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے, اس کی زوجہ وہاں موجود ہے. کس چیز نے بچایا کہ جو اسلام سے کئی میل دور جا چکا تھا. امام حسین کا گریہ پلٹا کر دین پر لے کر آیا. بہت فضیلت ہے گریے کی, اس سے انکار نہیں ہے. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا اس کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ گریے کا مخالف. گریے کے مخالف نہیں ہے. عزیزان محترم, سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ایسے گریے کے مخالف ہیں جو انسان کو ذمہ داری سے دور کرتا ہے, اور ایسے گریے کی حمایت بھی کرتے ہیں جو انسان کو اس کے ہدف کے نزدیک لے کر جاتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں جو یہ افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم فقط گریے کے لیے بنے ہیں, آپ ان کو دیکھیں ایران کے انقلاب سے پہلے تک ان کی کیا پہچان تھی دنیا میں. اور ایران کا وہ انقلاب جو امام خمینی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے فقط اور فقط محرم اور سفر سے حاصل کیا ہے. یہ وہ گریہ ہے جو انسان کو ہدفدار بناتا ہے. امام پر گریہ ایسی حکومت قائم کر دیتا ہے کہ جو دنیا میں تشیع کی پہچان بن کر ابھرتی ہے. دنیا میں تشیع کی پہچان بن کے ابھرتی ہے. بزرگان یہاں بیٹھے تائید کریں گے کہ ایران کے انقلاب سے پہلے تشیع کی انٹرنیشنلی کیا پوزیشن تھی اور آج تشیع کی کیا پوزیشن ہے انٹرنیشنلی. دیکھیں حتیٰ وہ ممالک جہاں پر ایسے افراد قابض ہیں کہ زیارتی مقامات پر پابندیاں لگی تھیں, ایران کے انقلاب کے بعد ان کو یہ ہمت ہوئی ہے کہ وہ کم از کم کہاں کہاں تک اس انقلاب کی شعائیں گئی ہیں. ایک ہی دن میں چائنا میں 200 لوگ مسلمان ہوئے ایران کے انقلاب کے بعد. یہ سارے اسٹیٹس آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائیں گے. خلائی باتیں نہیں ہیں, تخیلاتی باتیں نہیں ہیں, حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. تو امام کا ہدف عمل بالمعروف کو زندہ کرنا. امام کا ہدف نہیں عن المنکر کو زندہ کرنا, تاکہ تم بچ سکو برائیوں سے. جس معاشرے پہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس معاشرے میں بچتا کیا ہے پھر. اور دشمن یہ جانتا تھا, یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اگر یہ پیغام صحیح طریقے سے منتقل ہوتا رہا تو ایک انقلاب نہیں کئی انقلاب آئیں گے. تو کیا کیا, تحریفات کرنا شروع کی واقعہ کربلا میں. اگر آج بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں, بس اپنی گفتگو جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تحریف کرنے کی کوشش کی. دو قسم کی تحریفات جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اندر کی جا سکتی ہیں. ایک تحریف لفظی, ایک تحریف معنوی. تحریف لفظی کیا ہے؟ تحریف لفظی یہ ہے کہ واقعہ جیسا ہوا ہے اس کے اندر چند چیزیں ایڈ کر دی جائیں یا کچھ چیزوں کو نکال دیا جائے. جو آج آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کے ساتھ بھی ہوئی. 30,000 کا لشکر 4 لاکھ پہ پہنچا, اب 9 لاکھ پہ پہنچ گیا. کچھ عرصے میں شاید 18 لاکھ پہ پہنچ جائے. اب میں بہرحال
مختلف اختلافی گفتگو ہے تو اس لیے اجتناب کروں گا واقعات کی نشاندہی کرنے سے کہ کون سی چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں بعد میں ایڈ کر دی گئیں. بہرحال آپ لوگ خود اس کی تحقیق کیجئے. اور دوسری تحریف، اچھا اس تحریف لفظی کے اندر بعض اوقات قصور پڑھنے والے اور پڑھوانے والوں کا بھی ہوتا ہے. مثلا خطیب سے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نئے مسائل پڑھیں. نئے مسائل کہاں سے آئیں گے؟ پتہ نہیں. تاریخ کربلا گزر گئی، واقعہ رونما ہو گیا. جو واقعات ہیں وہی واقعات ہیں، نئے واقعات نہیں آ سکتے. زاویہ تبدیل ہو سکتا ہے، انداز تبدیل ہو سکتا ہے، احساساتی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو واقعہ کربلا میں رونما ہو گیا وہ ہو گیا. نئے مسائل نہیں آ سکتے. اور ایسی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جو حقیقی مسائل ہیں وہ لوگوں کی نظر میں ہلکے ہو گئے. حقیقی مسائل بیان کریں انسان تو لوگوں گریا آنکھ تاری نہیں ہوتا. کیوں؟ سن کے اتنے عادی ہو گئے تحریف لفظی کی، تاکہ ہدف سے دور کریں. دوسری تحریف جو تحریف لفظی سے زیادہ خطرناک ہے وہ کیا ہے؟ وہ تحریف معنوی ہے. کیا کیا؟ واقعے کو تبدیل نہیں کیا، کچھ کم زیادہ نہیں کیا واقعے کے اندر سے، بلکہ واقعے کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ہدف نہیں ہے کربلا کا. امام نکلے ہیں صرف اس لیے کہ ہم گریہ کریں. یہ واقعہ فقط اور فقط 61 ہجری کے لیے امام کے لیے حکم خاص تھا، اور ہماری زندگی میں اس کربلا کے واقعے سے کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑے گا. ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ رونا، رلانا، امام پر گریہ کرنا اور بس اٹھ کے چلے جانا خاموشی سے، اور کچھ بھی نہ کرنا، صرف بیٹھ کے انتظار کرنا. اب جو کریں گے وہ امام آ کر کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تحریف معنوی ہے کہ جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا واقعہ کا. اپنی روح کو کم کر دیا اس تحریف نے. انسان بعض اوقات کسی ایک شخصیت، کسی ایک نظام سے اتنا بغض رکھتا ہے کہ وہ اس بغض سے نتیجے میں ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے، یہی بھی نہیں سوچتا کہ اس کا اثر اہل بیت کی شان پر پڑ رہا ہے. نہیں سوچتا. سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ اس لیے نہیں رونما ہوا کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم بخش دیے جائیں. نہیں، ہاں رونا بخشتا ہے، بخشواتا ہے، تمام فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن یہ واقعہ اس لیے رونما ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر روح کو پھونکے، معاشرے کو زندہ کرے. جو معاشرہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا تھا، امام نے اس کو زندہ کیا ہے. آج آپ دیکھیں، آج بھی معاشرے مردہ ہو رہے ہیں. زندہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے نا تو ریئیکٹ کرتا ہے. اگر یہاں پہ کوئی زندہ انسان کھڑا ہو اور ایک مردہ لیٹا ہو، زندہ کو آپ سوئی پن چبھائیں کیا کرے گا؟ ایک دم چیخے گا. مردے کو پن چبھائیں تو کچھ نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں دنیا میں وہ کون سے معاشرے ہیں جو ظلم کے خلاف ریئیکٹ کر رہے ہیں. وہ معاشرے جو ظلم کے خلاف ریئیکٹ کر رہے ہیں در حقیقت وہ زندہ معاشرے ہیں. اور وہ سوسائٹیز جن کے اوپر کچھ بھی کر دو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، صرف زبان سے امام کی نصرت کا اعلان، عمل سے کچھ نہیں، مردہ ہے. کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ حقیقی کربلا کو بیان کر کر. یہی وجہ تھی کہ تحریف کی گئی. ہماری ذمہ داری اس تحریف سے لڑنا. سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا میڈیا دیا کہ لوگ، آپ دیکھیں کسی جب لوگوں کو پیغام کوئی پہنچانا ہو، ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہو تو کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ملین ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں کسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. حق ہے امام سوال کریں کہ تم نے صرف اعلان کرنا تھا، میرے نام پر لوگ خود چل کر آتے تھے تمہاری بات سننے کے لیے. کیوں ایسے پیغام کو نہیں دیا جس سے میرا پیغام زندہ ہوتا، جس سے کربلا زندہ ہوتی؟ امام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں قرآن کی گواہی کے مطابق. کیا ہے آیت معروف کہ
کہ ہم نے رسول خدا کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، اور رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس طرح رسول خدا رول ماڈل ہیں اس طریقے سے مولا حسین بھی ہمارے رول ماڈل۔ تبدیل کریں، رسم نہ بنائیں عزاداری کو، وظیفہ سمجھیں، اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں، کیونکہ رسم جو ہوتی ہے وہ ہر سال آ کر چلی جاتی ہے، لیکن ذمہ داری وہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو ایسے انداز میں انجام دیتا ہے کہ اس کی حق ادا ہو جائے، اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور اگر حق ادا نہیں ہو، سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں اہل بیت ہم سے۔ نعمت دی ہے، نعمت، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا سوال کیا جاتا ہے۔ آخرت میں یہ نعمات خود ہمارے خلاف گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، یا خدا تو نے اسے خلق کیا تھا کہ تیرے قرب کو حاصل کرے، لیکن اس نے مجھے کہیں اور استعمال کیا۔ یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ عزاداری بھی ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، بہترین انداز میں ادا کرنا، ان تحریفات سے لڑنا، خود بڑھ کر مطالعہ کرنا، تاکہ حقیقی طور پر آپ پتہ لگا سکیں کیا ہے، اور اس کو رسم نہ بننے دینا، ورنہ 1 منٹ لگتا ہے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، 1 سیکنڈ۔ جناب سیدہ سے منسوب ایک واقعہ ہے، معروف واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ ایک عالم دین معروف خطیب ہے، معروف خطیب ہے، عاشور کا دن ہے، خطابت کر رہے ہیں مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر۔ ایک بوڑھی خاتون آتی ہے کہ میرے گھر پر بھی مجلس ہے، آپ خطاب کریں۔ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، بہانہ کیے، نہیں آپ ہی خطاب کریں۔ جب نہیں مانے تو وہ گریہ کرنے لگی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ کہا ٹھیک، قبول کیا۔ آئے گھر پہ آئے تو دیکھا کہ بتاتے ہیں کچا سا مکان ہے، چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عالم دین اندر داخل ہوئے، بیٹھے، مجلس پڑھنا شروع کی۔ کہا مختصر مجلس پڑھی میں نے جو بچوں کے حساب سے ہو سکتی تھی۔ جب مجلس پڑھ لی اٹھ کے جانے لگا، وہ خاتون ہے کہ نہیں نظر تبرک کھا کے جائیں، چکر جائیں، میں بیٹھ گیا۔ وہ چائے لا کے اس نے میرے سامنے رکھی۔ چائے جو تھی اس کا رنگ ایسا تھا کہ مجھے وہ اتنی پسند نہیں آئی، اور جب میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو چائے ٹھنڈی بھی تھی۔ خاتون رکھ کر گئی، میں نے اس چائے کو اٹھایا اور سائڈ میں ڈال دیا۔ سائڈ میں ڈالنے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ رات میں جب میں سویا تو میں عالم خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب سیدہ آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے تمہاری تمام مجالس کو رد کر دیا، سوائے اس ایک مجلس کے جو تم نے اس خاتون کے گھر میں پڑھی تھی۔ جانے لگی، ٹھہری اور کہا لیکن ہمیں تم سے ایک شکوہ ہے۔ کیا بی بی؟ تم نے اس چائے کو نہیں پیا جو میں نے خود بنائی تھی۔ 1 منٹ لگتا ہے، سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کون سا عمل ایسا بن جائے جو سبب مغفرت بن جائے۔ کوشش کریں حقیقی پیغام کو پہنچائیں۔ بس عزیزو، آج شب 2 محرم آ گئی، وہ دن آ گیا کہ جب 28 رجب کو یہ جو کاروان نکلا ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ 28 رجب کو کیسے نکلے؟ عجیب رخصت لی ہے، نانا کی قبر پر جاتے ہیں، چند بار نانا کی قبر پر گئے ہیں اور گریہ کیا ہے۔ جب آخری بار گئے نانا کی قبر پر بیٹھے تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھ لگ گئی یا غش آ گیا۔ عالم خواب میں نانا کو دیکھتے ہیں کہ آ حسین میرے پاس آ جا۔
مقتل میں تو یہ جملات نہیں لکھے، لیکن ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کا کسی کو نہیں پتہ، نہیں پتہ جناب امیر نے کہاں دفن کیا ہے۔ ہر وقت کا امام یا چند خاص افراد ہی جانتے ہیں۔ اب امام کو بی بی زہرا سے بھی رخصت لینی ہوگی، رات کی تاریکی کا انتظار کیا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جب نانا کی قبر پر گئے ہیں تو ایک اور انداز سے گئے ہیں، جب بھیا کی قبر پر گئے ہیں تو ایک انداز سے گئے ہیں، لیکن بہت دن ہو گئے ہیں حسین کو اپنی ماں سے جدا ہوئے ہوئے، اور اب جانتے ہیں یہ وہ سفر ہے کہ جس سے پلٹ کر نہیں آنا، اور آخری رخصت امام کی تمام سے بڑی سخت ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر بیان کروں گا کہ آخری رخصت بی بی زینب سے جو امام نے لیے بڑی سخت ہے، آخری رخصت جو بی بی سکینہ سے امام نے لیے بہت سخت ہے، اور یہ آخری رخصت اب امام جو سیدہ سے لے رہے ہیں بڑی سخت ہے۔ بی بی کی قبر پر آئے اور کہا السلام علیکی یا امہ، اے میری ماں آپ پر سلام ہو۔ جواب آتا ہے السلام علیکہ یا مظلوم الامہ، السلام علیکہ یا غریب الامہ، السلام علیکہ یا شہید الامہ، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی سلام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ آخری رخصت لی ہے، امام نے سفر کا آغاز کیا۔ ایک وقت آیا کہ ایک ایسی سرزمین پر امام پہنچے کہ امام کا دل تنگ ہونے لگا۔ بی بی ام کلثوم آئی، بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں میرا دل تنگ ہو رہا ہے۔ امام نے کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنگ صفین سے واپسی میں اپنے بابا کے ساتھ آیا تھا، اور میرے بابا یہاں پر کچھ دیر ٹھہرے تھے اور پھر زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا تھا اے حسین ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ صحرا خون کا دریا بنا ہوگا اور آپ اس میں موجود ہوں گے اور کوئی آپ کی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ امام نے چند افراد کو بلایا جو قریب رہا کرتے تھے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ امام نے کیا کوئی اور نام؟ کہا ہاں اس کو شبط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کوئی اور نام؟ ہاں ماریہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا ہاں اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ کرب و بلا کا نام سننا تھا، امام نے فرمایا اعوذ بک من کرب والبلا، خیمے اتار لیے جائیں، یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں ٹھہرنا ہے۔ امام نے خیمے لگائے، خیمے لگے۔ ایک عجیب روایت یہاں پر موجود ہے، وہ یہ کہ امام نے بنی ہاشم کے تمام جوانوں کو بلایا۔ تمام جوانوں کو جب بلایا تو امام ان جوانوں کے چہرے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرا گریہ بڑھنے لگا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا یہاں مقتل خاموش ہے لیکن امام کیوں گریہ کر رہے ہیں ان جوانوں کو دیکھ کر؟ تو کسی نے کہا کہ شاید خوف کی وجہ سے دلاسا دینا چاہ رہے ہوں، کسی نے کہا کچھ وجہ ہے، کسی نے کہا کچھ وجہ ہے، لیکن ایک عالم بیان کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ امام جس جوان کو دیکھتے ہیں ان امام کو شاید اس کی شہادت یاد آ جاتی ہوگی۔ جب قاسم کو دیکھتے ہوں گے تو پامال لاشا یاد آتا ہوگا، جب علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوں گے تو وہ تیر یاد آتا ہوگا، ارے جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے، ایک روایت موجود ہے علی اکبر کے بارے میں کہ تمام کے تمام دشمن یہ سمجھتے تھے کہ اگلا امام جو ہے نا وہ علی اکبر نے ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شخصیت ایسی تھی، شبیہ رسول ہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں اگلا امام یہ ہونا ہے۔ جب امام حضرت علی اکبر کا جنازہ لینے گئے ہیں نا، کیونکہ ہر کوئی بغض رکھتا تھا امامت سے، تو وہ حال کیا ہے علی اکبر کے جنازے کا کہ تاریخ نے لکھا ہے اربن اربا علی اکبر کا جنازہ کربلا کی سرزمین پر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔